بلوچستان کے لوگوں کو کبھی فکر نہیں ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ انسرجنٹس آ گئے ہیں یا یہ جو تحریک میں لگے ہوئے ہیں. میں ویسے سوچ رہا ہوں ان سے بھی بات کرنے کا. ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں رنجے ہوں اور استعمال بھی ہوں, دوسرے ملکوں سے ہندوستان ان کو استعمال کرے انتشار پھیلانے کے لیے, لیکن اب تو وہ نہیں ہے حالات. ایک نواز شریف نے 24 لنڈن میں ٹرپس کی اپنے دور میں, تو بلوچستان تو میرے خیال میں وہ 2 دفعہ بھی نہیں آیا. اور دوسرا آصف زرداری, اس نے 51 دبئی کی ٹرپس کی, میرے خیال میں 1 دفعہ بھی یہاں نہیں آیا ہوگا. بلوچستان کے ناراض لوگوں سے بات کرنے کا سوچ رہا ہوں. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے جو پاکستان کا سوچے گا وہ بلوچستان کا بھی سوچے گا. سابق حکمران صرف الیکشن جیتنے کے متعلق سوچتے تھے. نواز شریف نے اپنے دور میں لندن کے 24 دورے کیے. آصف زرداری 51 مرتبہ دبئی گئے, بلوچستان ایک بار بھی نہیں آئے. ماضی میں بلوچستان کے سیاستدانوں نے بھی یہاں سے انصاف نہیں کیا. سب جو ہمسائے ہیں افغانستان کے, ہم سب کوشش کریں کہ وہاں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو, وہاں سول وار نہ ہو. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کو نقصان ہوگا سول وار کا, لیکن نیبرز کو بھی ہوگا. ریفیوجیز کے علاوہ جو ساری ٹریڈنگ لنک ہے ہماری سینٹرل ایشیا سے, وہ سب متاثر ہو جائیں گے. افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے طالبان سے بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ افغانستان میں چاہتے ہیں کہ وہاں امن ہو. تمام ہمسایہ ملک کوشش کریں. وہ ازبکستان جا رہے ہیں. تمام ملک گوادر پورٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. پاکستان عظیم ملک بننے جا رہا ہے. بلوچستان کو ترقی کی راہ پر ڈالیں گے. چین تیزی سے آگے جا رہا ہے, اس سے دوستی کا بہت فائدہ ہے. افغانستان کے متعلق امریکہ الجھن کا شکار ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کرے. افغانستان کے حوالے سے بھارت سب سے زیادہ خسارے میں ہے. وزیر اعظم عمران خان کی گوادر میں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت. بولے خطے کی صورتحال کافی سنگین ہے. وزیر اعظم نے گوادر فری اکنامک زون کے دوسرے مرحلے کا سنگ بنیاد رکھ دیا. پاکستان اور چین کے درمیان مختلف معاہدوں کی یادداشتوں پر دستخط. چین کے سفیر نے کہا سی پیک منصوبے پاکستان سمیت خطے کی بحالی کے ضامن ہیں. پاک چین تعلقات مضبوط تر ہو رہے ہیں. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم باجوہ بولے گوادر بندرگاہ مکمل, کاروباری سرگرمیاں شروع ہو چکی. کٹ پتلی مسلم کانفرنس اور ووٹ کو عزت دو والوں کا بندوبست کریں گے. عوام نے تحریک انصاف کی تبدیلی اور نون لیگ کی ترقی بھی دیکھ لی. بلاول بھٹو کا نکیال میں جلسے سے خطاب. بولے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں ووٹ سے حکومت بنائے گی. پیپلز پارٹی کے لوگ شادیوں میں مودی کو دعوت نہیں دیتے. کشمیر کا سودا نامنظور. ہمارا وزیر اعظم بزدل ہے, کہتا ہے میں کیا کروں. پی ڈی ایم ٹھس ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد اصل سائز میں آ جائے گی. شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو. پی ٹی آئی کے لیے ووٹ مانگنے سے متعلق اپنی آڈیو درست قرار دے دی. کہا بلے کے لیے ووٹ مانگنے کشمیر بھی جانا پڑا تو جائیں گے. مزید بولے کہ قومی سلامتی کے معاملے پر اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر ہیں. افغانستان جو فیصلے کرے گا پاکستان کو قبول ہوں گے. ہم وہاں امن چاہتے ہیں. نیب نے آصف زرداری کے خلاف نیا کیس کھول دیا. نیو یارک میں جائیداد کیسے بنائی, اپارٹمنٹ پاکستان میں ظاہر کیوں نہیں کیا. پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سے جواب طلب. زرداری کا ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع. سماعت کل ہوگی. درخواست میں موقف اپنایا. نیب کی طرف سے انہیں نشانہ بنائے جانے کی تاریخ موجود ہے. وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا اور علاج کرا رہے ہیں. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا الیکشن. انتخابی مہم میں شہباز شریف بھی ہوں گے ان ایکشن. نون لیگ کے صدر کا نائب صدر مریم نواز کے ساتھ خود بھی انتخابی مہم میں اترنے کا فیصلہ. مختلف مقامات پر عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے. مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کے دورہ کشمیر کے حوالے سے شیڈول کی تیاری شروع کر دی. ایس او پیز کی خلاف ورزیاں. این سی او سی کا اظہار تشویش. سخت پابندیوں کا اندیا. خلاف ورزیاں ریسٹورانٹس, انڈور جمز, میرج ہالز,
ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स, सयाहत और दीगर सेक्टर्स में देखी गई। जायजे के लिए चीफ सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल इजलास तलब। 24 घंटे में कोरोना के 1347 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.97% रही। सरेआम नकल और पर्चा आउट। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात मजाक बनकर रह गए। इम्तहानात के पहले ही रोज बदनस्मी के वाकयात। कई मकामात पर पेपर वक्त पर शुरू न हुआ। इम्तिहान शुरू होने के चंद मिनट बाद ही हलशुदा पर्चा भी सोशल मीडिया पर आ गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की पर्चा आउट होने की तहकीकात करने की यकीन दहानी। पंजाब के बल्दियाती इदारे खत्म करने का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 कलअदम। बल्दियाती इदारों को फौरी बहाल करते हुए मुद्दत पूरी करने दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने तहरीर किया। लिखा, आवाम को उनके मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। सिर्फ सूबाई हुकूमत की ख्वाहिश पर बल्दियाती इदारे तहलील नहीं हो सकते। सिंध असम्बली का इजलास। अपोजिशन लीडर हलीमा दिल शेख की तहरीक इस्तेहकाक पर पीपल्स पार्टी की खवातीन अरकान का एहतजाज। कहा, हलीमा दिल ने खवातीन से मुताल्लिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, इन्हें बात नहीं करने देंगी। दूसरी जानिब हलीमा दिल कहते हैं, अरकान को असम्बली में दाखिले से पुलिस कैसे रोक सकती है? इनका गुनाह ये है कि करप्शन को बेनकाब करते हैं। जुमे की शाम से बिजली की जबरी लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का दावा। कहते हैं, मुल्क में तमाम शोबाजात को मामूल के मुताबिक गैस और प्रेशर की फराहमी बहाल कर दी। LNG की फराहमी 100% बहाल की गई है। तुर्की की जमीनी फौज के कमांडर जनरल अमित दुंदार को निशाने इम्तियाज मिलिट्री अता। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। आला फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। सदर ममलिकत तारिफ अलवी ने तुर्की के जनरल अमित दुंदार को एजाज से नवाजा। तुर्क फौजी कमांडर ने सदर से मुलाकात भी की। कहीं सजे सजाए बकरे, कहीं खूबसूरत बैल। मुल्क भर में ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगीं। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में राजा पाकिस्तानी का राज। क्वेटा में भी मवेशी मंडियां लग गईं। होश रुबा कीमतें सुनकर शहरी परेशान।